بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے بہرحال اس کا مزہ چکھنا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہر وقت موت کا استحضار رہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ مال کا جمع کرنا، دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے آدمی پرہیز کرتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دار فانی کے بعد ایک ابدی اور دائمی زندگی کا آغاز ہوگا جہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کی زندگی، قیامت کے حالات، جنت کے مناظر، جہنم کے احوال اور اس سے متعلق دیگر سوالات ہر ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ یہی تمام سوالات ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہیں۔ ناظرین گرامی، موت در حقیقت آنکھیں بند ہونے کا نہیں بلکہ آنکھیں کھلنے کا نام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب موت کے بعد انسان کی آنکھیں کھلیں گی تو اگلی زندگی کیسی ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، میت کتنے وقت کے بعد اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے اور ایسا کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ احوال جنت اور جہنم کے بھی بیان کریں گے۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازماً دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل نور اسلامک پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمان سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب کے سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری کرنے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں کو تو مسخر کر لیا لیکن آج تک موت کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر
اکثر اٹھتا ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ سارا خون جسم کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والے شخص کا چہرہ اور اوپر کا حصہ زردی مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپری حصے میں خون باقی نہیں رہتا۔ آکسیجن کے باعث جسم کے اندر روح پذیر ہونے والے تمام کیمیائی عمل رک جاتے ہیں، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ماحول کے درجہ حرارت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ بالآخر مقعد ناک، منہ اور دیگر سوراخوں سے بیکٹیریا خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا پر پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اور بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند دن کی زندگی پیار، محبت اور اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی علین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بے چارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بے چارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پسماندگان کو بے چارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم یعنی بررسالت کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی
جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی کہی ہر بات کی تصدیق کی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں، تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خواب گاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیسرے سوال کا درست جواب نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے جھلستا رہتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ ناظرین گرامی، مرنے کے بعد جو پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے فرمایا، لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے، تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ
راہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری اور ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل رہنا نہیں چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکا یک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون
خون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور یوم الآخر اور دار الآخرت جیسے الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ رب العزت کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، البتہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی سے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روح میں پوری امت مسلمہ کا یہ اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ ناظرین، اس روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بدن کر دیے گئے ہوں گے، اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے
جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کوکھ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں ظلم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کا سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ ناظرین، نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکس اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سعدان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں، مومن اس پر سے پلک جھپکنے کے مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز
تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا، کافر و مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر لیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں بصدا اکرام اور بہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے اور وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی اور طرف کا خیال۔ یہ جہنم سے جہنم والوں سے بے فکر ہو جائیں گے، یہ اپنی لذتوں اور مزے میں منہکم ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے۔ کنواری حوریں انہیں ملی ہوئی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی راگ راگنیاں اور جوش کن آوازیں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں بآرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے اور اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اور اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں اور ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اس کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں اور اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو، چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے، خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے فرمایا سورۃ الاحزاب میں ہے، ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے اور اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور رب فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنت۔ جنتی صاف طور سے اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ انہیں دیکھے گا، کسی نعمت کی طرف اس وقت وہ آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوگا تو ابر کے سائے میں متوجہ ہوگا، فرشتے اس کے
ساتھ ہوں کہ جنتیوں کو سلام کرے گا اور جنتی جواب دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے مانگو جو چاہو۔ یہ کہیں کہ پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا مانگیں؟ اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ وہ کہیں گے بس تیری رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو میں تمہیں دے چکا، اور اسی کی بنا پر تم میرے اس مہمان خانے میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ جنتی کہیں گے پھر اللہ ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ تو نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم میں سے ایک شخص کل انسانوں اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے، بلکہ ان کی سب ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمائے گا ابھی میرے پاس اور زیادتی ہے، چنانچہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئے نئے تحفے لائیں گے۔ ناظرین گرامی، قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح ہی سے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ یعنی جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آرائش کا ایک ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون عذاب کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی چند جھلکیاں مختصراً ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور کوشش کی ہے رکھنے کی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا جنہیں ان باتوں کا یقین ہو وہ ایک لمحے کے لیے ان سے غافل بھلا رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا گناہوں سے باز آ جانا چاہیے اور اللہ کے حضور خالص توبہ کرنی چاہیے اور ان کاموں کی طرف تیزی سے دوڑنا چاہیے جو فتنوں اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہمیں بچا سکیں۔ حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کرتا رہے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا کہ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب تو ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔